اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے دوسرے کورس کے صفحہ نمبر 5 اور پہلے اشارے کی طرف خوش آمدید اور مبارکباد اس طرح سے کہ ہم کورس کے آخری حصہ میں داخل ہو جائیں گے۔ آج اور کل 2 کلاسز کریں گے انشاءاللہ اس حوالے سے، اور پھر ہماری آخری 2 کلاسز ہوں گی سی اور ڈی پر، اور پھر آپ کے کوئز کے حوالے سے انشاءاللہ۔ تو آگے چل کے اس پر بات کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے، اور یہ بات ہم کرتے بھی رہتے ہیں، بیٹے آپ نے قرآن نہیں دیا مجھے آیت کہ ہمارا اصل مقصد اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم کورس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر یہ جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں ان کو ڈھونڈیں، انہیں دیکھیں، ان کو اپلائی کریں، تو پھر انشاءاللہ۔ ورنہ یہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے کلاس پڑھی، آپ نے کچھ چیزیں اسٹور کی، سم ہاؤ تھوڑا سا انجوائے کیا، لیکن جو اس کی ایکچوئل ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اپلیکیشن اس کی ہے، وہ بڑی ضروری ہے۔ تو اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک، آپ قرآن کھولیں، دیکھیں، الفاظ کو ڈھونڈیں، اور میں نارملی کہتا ہوں کہ اس کو ایک ڈیلی ایکٹیویٹی کے طور پر آپس میں خود اپنے آپ کو، اس میں بھی آپ ناٹ ایز اے پریشر اور سم تھنگ بٹ ایز اے کہ الحمدللہ ہم اللہ کے اس کلام کو مزے سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا، سنیں، آپ کے کانوں میں پڑتا رہے اور پھر آپ اس پر غور کرتے رہیں۔ تو قرآن کی تلاوت گاڑی میں ہے، آپ کے پاس وقت ہے، سنتے رہیں، ساتھ غور کرتے رہیں اس سے۔ اور تیسرا، کوئی ایسا ساتھی آپ کے ساتھ ہو جس سے آپ ان باتوں کو، قرآن کی آیات اور اس میں سیکھی جانے والی باتیں جو اس کو ڈسکس کرتے رہیں، تو یہ بڑی سود مند چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ ایسا کرتے ہیں ویسے؟ بائی دا وے، کوئی آپ آج کلاس کے اینڈ پر ذرا بتائیے گا، اس حوالے سے بات کیجیے گا۔ چلیں، ایک جنرل اوور آل خاکہ ان 5 صفحات کا اب الحمدللہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے اتنی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ 5 صفحات ہمارے ذہن میں یوں راسخ ہو جانے چاہیے کہ ہمیں ایک ایک بات پتہ ہے، ہمیں اس کے عربی مضامین پتہ ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے۔ وہ جو ہم نے کورس 1 میں کہا تھا کہ قرآن کے آیات میں تدبر و تذکر، تو اس عربی کو دیکھ کر اب ہم اس لیول پر جا سکتے ہیں، ہمیں مضامین ذہن میں آنا شروع ہو جائیں۔ تو اب چونکہ اس سارے سلسلے کو کرتے ہوئے ہم حضرت آدم کے واقعے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آج ہماری بہن آپ کو بڑے اچھے اچھے اشارے کروا رہی تھیں۔ تو کون دہرانا چاہتا ہے پچھلے والے اشارے؟ بتائیے۔ یہ ہماری بہن جو سسٹر ناہید ہے، یہ سب سے زیادہ نمبر لیں گی، ہم سے لے نہ لیں لیکن انشاءاللہ۔ انیشیٹو تو نہ لیں۔ جی سسٹر، کروائیے پہلے دن کے اشارے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر سائمہ، دوسرے جی، صفحے کے اشارے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سسٹر آسمہ، آپ بتائیے۔ جی سسٹر، خود کو انمیوٹ کیجئے۔ میں بتا دوں، السلام علیکم۔ آگ کی وعلیکم مثال، السلام۔ بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ بہت خوب۔ جو ہماری بہن کہہ رہی تھیں میں بتا دوں، آپ بتائیے اگلے چوتھے دن کے اشارے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ نہیں کھانی۔ زبردست۔ سسٹر ریحانہ سعید۔
نہیں ایسے نہیں بھوک نہیں سونا میں نے بھی نہیں کھانی میری میری پکان ہتھوں مینوں پتا ہے 2 پکا تو سر یہی دوبارہ سے بتانے جی بتائیے. وعید بشارت آخری صفحے کا. جی مچھر کی مثال گمراہ کون کفر کیسے. وعید مچھر گمراہ کفر. ایکسیلنٹ، بہت خوبصورت، زبردست ہو گیا. تو یہ 4 دن الحمدللہ ہم سب کر چکے. تو اب ہم بڑھے ہیں 5ویں کی طرف. تو 5ویں دن میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، جو ہم مضامین پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مضامین ہیں خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، اور سجدہ اور ابلیس، اور پھسلانا اور توبہ. یعنی یہ 4 اشارے انشاءاللہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس 5ویں صفحے کے. اور ان میں سے پہلا کیا ہے، آئیے آپ اور میں سب مل کے کریں خلیفہ پر سوال. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کو یہ اناؤنسمنٹ کریں گے اور فرشتے کہیں گے اتجعل یہ سوالیہ ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو. تو یہ سوال ہوگا ان کا. تو یہاں سے خلیفہ پر سوال. پھر اللہ رب العزت اس کا جواب فرماتے ہوئے حضرت آدم کو انعام میں کیا کریں گے، ساری چیزوں کے نام سکھا دیں گے، اسماء کی تعلیم. پھر ابلیس کو حکم ہوگا کہ اب تو انہیں سجدہ کر، کہ یہ علم میں بڑھتر سارے فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی. اور پھر وہ جو ہے اپنی خفت اور اس پر پڑنے والی لعنت کا کہ کیا کرے گا، کہ پھر وہ پھسلائے گا حضرت آدم کو، اور پھر وہ توبہ کی طرف جائیں گے. تو خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اور پھسلانا اور توبہ. سر یہ لاسٹ والا یہ کیا ہے، 4 اشارے پھیلانا ان میں سے آج پہلا صرف ہم کرنے جا رہے ہیں، پھسلانا اور توبہ. پھسلانا. پھسلانا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانَ، تو اس نے کیا کیا تھا، شیطان نے ان کو بھٹکا دیا، پھسلا دیا، جو انہیں حکم یعنی دیا گیا تھا اس کے سلپ خلاف کر کام دیا. کروایا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہیں پھیلانا تو نہیں بول دیا تھا، میں بعض اوقات بول دیتا ہوں، آپ پھر کریکٹ بھی نہیں نہیں وہ کرتے. سر مجھے سوری مجھے بتا بھی دیا کریں. یہ بہکانا یعنی کہ ہاں بہکانا، پھسلانا، بالکل ٹھیک ہے. تو ہاں تو اچھا، آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاؤں کہ QC1 میں اس دفعہ بات کرتے ہوئے میں نے انہیں بتایا، جو کہ ہماری بیگم صاحبہ نے ہمیں بتایا، کہ آپ ہمیشہ لفظ ٹکڑے بولتے ہیں جبکہ لفظ اردو کا ہے ٹکڑے. تو یہ ہمارا لاہور والوں کا اور وہاں اس زون سب کا ہی مسئلہ ہے کہ اڑے اور رے کو مکس اپ کر جاتے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی بتایا ہی نہیں. اینی ویز، تو خلیفہ، اسماء، سجدہ اور توبہ، یہ 4 چیزیں. ٹھیک ہے. آئیے اب ہم بڑھتے ہیں آگے، اور پہلا جو ہے آج یعنی خلیفہ پر سوال کے حوالے سے جو قرآن کی آیت مبارکہ ہے اس کی طرف. اس کا تعلق پچھلی آیات سے. اللہ نے اس سے پہلے جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ ساری باتیں ہوتے ہوئے ہدایت کون پائیں گے اور کون نہیں پائیں گے، فسادی کون ہیں اور ایمان والے کیسے ہیں، یہ باتیں چلتے چلتے اس سٹیج پر پہنچی. اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہدایت تو شروع سے، لیکن حضرت آدم کو شروع سے ہی سب اسماء سکھا دیے گئے تھے، ان کو برتری اور وہ دے دی گئی تھی. اور پھر اس طرح کے اسباق اور اس سے پھر ہمارے سیکھنے کی چیزیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا. اس آیہ مبارکہ کو جب ہم پڑھیں گے اس میں اسباق کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا. فرشتوں نے سوال کیا تو اللہ نے سوال کا جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ تم میرے اوپر سوال کر رہے ہو. سوال کی نوعیت ایسی تھی کہ اس میں یہ بات کہی گئی کہ یہ تو خون بہائے گا. تو اللہ نے جواب میں یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں، لہذا اس کا مطلب اللہ کو پتا ہے کہ انسان نے ایسا ہی کرنا تھا. تو اللہ چونکہ ہر چیز کو جانتا ہے تو اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سے اچھے کام کیے جائیں گے اور کیسے کام دنیا میں کیے جائیں گے. تو اللہ نے پھر اس کے جواب میں کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون.
بڑی مزے کی آیا مبارکہ ہے. اور اب وہ جو ہم پروسیس کرتے ہیں روٹین میں دیٹ از کہ آپ لوگوں کی باری ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے, کتنا ہم سیکھ چکے ہیں. اب ہم اس پر چیک لگائیں گے. آپ ذرا مائکس کے ساتھ ریڈی ہو جائیں, ایکٹیو ہو جائیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا, آپ بتانا شروع کریں گے. بس جن کے پیچھے ذرا شور ہو نا بیک گراؤنڈ میں, وہ تھوڑا سا احتیاط کریں تاکہ ہمارے باقی احباب اس سے تنگ نہ آئیں. تو چلیں جی, پہلا لفظ واہ. واہ کا معنی سارا میں اس لیے پوچھ لیتا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ کو آتا ہے, تاکہ ذرا تھوڑا. ہاں, از کا معنی جب 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 از. سب نے بول دیا, سب بولا کریں ایک دفعہ, کان سے آواز پڑتی ہے نا ہماری, چاہے آپ مائک میں نہ بولیں, خود اپنے پاس بول لیں جب. ٹھیک ہے. کالا, کالا کا اشارہ, اور کالا کالا اس نے کہا. تو یہ اس نے کون ہے؟ ربو کا, تیرا رب. رب کا, کس کا رب؟ کدھر اشارہ ہو رہا ہے یہ؟ آپ کا رب, آپ کا رب. آپ کا رب. ہاں یہ تو ہے آپ کا رب, جو آپ کے رب نے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. تو جب ہم, آپ صحیح فرما رہی ہیں تیرا رب, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہے آپ کا رب. تو جب ہم نے رواں ترجمہ کیا تو تمہارے رب نے, تیرے رب نے. اچھا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, یہ لِلْمَلَائِكَةِ, کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ ٹکڑے دو اور ملائکہ دو ٹکڑے. لِلْمَلَائِكَةِ. تو ملائکہ کا تین ہو گئے. بولتا یاد رکھنا ہے ہم نے. ہاں, دو ہی ٹکڑے ہیں, دو. یہ جو گولتا ہے مؤنث والی ہے یا کون سی ہے؟ جی سر, مؤنث والی. فرشتوں کے لیے. نہیں, ہم نے اسپیشلی آپ کو پڑھایا تھا QC1 میں. یہاں جو گولتا آتی ہے مؤنث کی نہیں, اصل میں یہ ملک سے ملائکہ ہے. یہ جمع والی آئی ہوئی ہے, مؤنث کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا لفظ ہے انی. اس کے کتنے ٹکڑے؟ دو سر. دو. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ذرا آرام سے ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. یہ جائلن جو ہے نا, کیسے بنا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ سسٹر نجف بتائیں. جالا کا یہ فائل ہے, اسم فائل. واہ جی واہ, کمال ہو گیا. کیسے, ذرا شارٹ ٹیبل کروا دیں گی جالا کا؟ جالا یجلو اجعل جائلن مجولن جال. ویری گڈ. یہ ہوئی نا بات. یہ دیکھیں, اب دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ہم یہ ٹیبل کیسے ہیلپ کرتے جا رہے ہیں ہمیں. جعلا یجعلو اجعل جائل, یہ ہے جائلن. جائل یا جائلن, کون؟ بنانے والا ہے نا. تو یہ دیکھیں, اب آپ جائلن کا لفظ آجے, پہلے سے نہیں پڑھا, ہمیں پتہ ہے جعلا کے ٹیبل سے جائلن بنانے والا. انی جائلن. فی کا مطلب میں. فی الارض. ارض کیا ہے؟ زمین. اسم. زمین ہے. ارض بالکل اسم ہے. خلیفہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے خلیفہ, یہ بھی اسم. یہ بھی اسم ہے. تنوین ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا؟ قالو, ان سب نے کہا. ویری گڈ ماشاءاللہ. قالا قالو, ان سب نے کہا. اتجعلو, کیا تو بنائے گا, کیا تو بنائے گا, تم بناتے ہو, کیا تو بنائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ویری گڈ. دیکھیں نا, آپ کو ریفرنس ہی پتہ چل جائے گا کہ بناتے ہو بنائے گا. تو چونکہ ابھی فرشتوں نے کہا تو انہوں نے سوال کیا نا کہ کیا تم ایسا بنا دو گے, بناؤ گے. ٹھیک ہے. اتجعلو تو بنائے. آ کون سا یہاں پہ؟ سوال ہے. ہاں سوال. بالکل ٹھیک ہے. تجعلو کا اشارہ سب کو پتہ ہے نا, تو ہمیں جی, تم بناتے ہو بناؤ گے, آپ بناتے ہو بناؤ گے. سامنے. ٹھیک ہے. فیہا, اس میں. اس میں. یہ ہا کس کی طرف اشارہ کریے؟ فیہا زمین کی طرف. زمین کی طرف. کیا بات ہے, ماشاءاللہ آپ تو ایکسپرٹ ہو گئے یار, اتنے اچھے لیول کے لوگ ہیں ماشاءاللہ.
من کون سا ہے یہ؟ من یفسدو، من جو ہاں۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو یاد ہے ہم سوال کیا کرتے تھے کہ کون بھی ہے، جو بھی ہے، مانا تو جو سمجھ بھی کیسے ہے۔ آئے گا جی کون سا ہے؟ تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، اتجعل فیہا من یفسدو، یہ کنیکٹنگ والا ہے جی، جو کرے گا۔ جی اچھا، اور یہ یفسدو یفسد کا فساد لفظ بھی آپ کو سمجھ ویسے تو آ رہا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اردو میں بھی فساد کا لفظ جو ہوتا ہے فیہا، فساد کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فیہا اور اسم، ٹھیک ہے، اگلا فیہا لفظ ہم نہیں اسم۔ پڑھیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ ہم جب آئے گا تو پڑھیں گے اس وقت۔ ویسے یہ جو دماء ہے نا، دماء میرا خیال ہے آگے پڑھتے ہیں، اس کو آگے بات کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ، نحن تو آتا ہے آپ سب کو مانا، اور نحن، ہم سب اور ہم سب، بالکل ٹھیک ہے۔ نُسَبِّحُ اور بِحَمْدِکَ، ہم تسبیح بیان کرتے اچھا ہیں، یہ بھی، ہاں صحیح ہے، تسبیح بھی ہم نے پڑھا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم فَسَبِّحْ تسبیح بیان ہم نے پڑھا تھا، فَسَبِّحْ اب آیا نُسَبِّحُ، ہم سب تسبیح ہم کرتے تسبیح ہیں۔ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا نا بِحَمْدِکَ، کہیں تیری تعریف کے ساتھ، ساتھ تیری تعریف کے۔ ٹکڑے کتنے، اس کے ٹکڑے کتنے ہوئے؟ اس میں 3 ٹکڑے ہیں، 3 ٹکڑے، ہاں، بی، بی، حمد اور کا۔ حمدی اور کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حمد کے ساتھ تیری، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو یہ لکا کا معنی کیا ہے؟ کس ٹیبل سے آئی ہے؟ تیرے لیے کا، یعنی تیری، کون سا ٹیبل ہے؟ لہو، لہم، لکا، ای، لکم، لنا۔ تو آج کی تو بہت آسان ہے، یہ تو آپ کو آتی ہے ساری۔ کالا، کہا، اس نے کہا، انی، بے شک میں، اللہ بے شک تعالیٰ میں، اس نے کہا، کالا اس نے کہا، انی، بے شک میں، میں، عالم، عالم کہاں سے آیا ہے؟ میں جانتا ہوں، علیمہ کے کہاں ٹیبل سے آیا؟ کہاں سے؟ علیمہ علم، علیمہ کے ٹیبل سے، علیمہ کا کہ کسی کی فعل آواز آ رہی مضارع ہے، مجھے علم، علم ہے یا عالم، عالمہ؟ ماشاءاللہ، یہ عالمہ کون کون کہہ رہے ہیں؟ علم، میں جانتا ہوں، عالمہ، یعلم، عالمہ، یعلم، یعلمون، علم، تعلم، اور کیا بنا یہ؟ عالم، 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 ایکسلنٹ، عالم، میں جانتا ہوں، ماں، یہ ماں کون سا؟ جو ماں، لا، جو 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 لا سب سے پہلے نہیں، ماں، جو لا نہیں، ٹھیک ہے۔ تعلم تم جانتے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو لا نہیں، تعلمون، تعلمون، تم جانتے ہو۔ تو یہاں لا لگا ہوا ہے، اگر یہ آ جاتا ما تعلمون تو ٹھیک نہیں تھا؟ نہیں سر، مضارع ہے سر، اصل یہ میں مضارع مضارع کے ساتھ لا لگے، مضارع کے ساتھ لا لگے گا، ساری ہے اور کیا پلورل بات ہے، ہے۔ اور ڈبل ماں پھر ہو جانا اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ کتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، الحمدللہ، ہمیں کتنا تم نے کیا کیا باتیں اللہ نے سکھا دی ہمیں قرآن کے والے سے، الحمدللہ۔ تو سبق تو پورا ہو گیا، اب کیا کریں، باقی وقت باتیں کرتے ہیں، آپ کو سارا کچھ آتا یہ لفظ آسان تھے، ہے نا؟ دیکھیں بس، لفظ آسان تھے، ویری گڈ۔ تو چلیں ایک دفعہ ہم انشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی عالم ما لا تعلمون۔ تو اب ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں، اور آپ سب نے یہ بتا دیا ہے، ساتھ ساتھ ہی میرے کرتے جائیں۔ اور جب کالا اس نے کہا، ربو کا آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ۔ کالو، اچھا یہ کبھی نہ یوں پڑھا کرے، اچھا مجھے ویسے یہ عادت بھی ہے، میں بعض کا جب بول چال شروع ہوتی ہے رمضان کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، تو میں بالکل نہ اس کو اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بول چال ہو، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آئی ہوپ کہ یو ول آلسو لائک اٹ۔
اب جیسے یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو آپ کو ایک بڑا مزہ آتا ہے بعض جگہوں پہ یوں ہی جب گفتگو کا انداز ہو نا تو اس کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں تو یو لائک اٹ. جیسے آگے چل رہا ہے قَالُوا سُبْحَانَكَ لا علم لا لنا علم لنا الا ما علمتنا. تو اسی طرح پھر قال یا آدم انبئہم باسمائہم. تو یہ ایک آپ کو پڑھتے ہوئے، اور یہ مجھے لگتا ہے اس طرح انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. مجھے تو اٹ ہیز بینیفٹڈ. جی سسٹر شافیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، فرمائیے. سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا کم آ رہی ہے، آئی ڈونٹ نو. باقی اب آپ بتائیں کہ آڈیو ویڈیو کلیئر. سسٹر اپنا چیک کر لیں ساؤنڈ آپ کا، یا آپ کے اینڈ پہ آپ کا جو بھی اسپیکر وغیرہ ہے اس کو دیکھ لیں. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے جی. سو کالو کہنے لگے اتجعلو، کیا تم بناتے ہو، آپ بناتے ہو، تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو یفسدو فساد کرے گا. تو فساد کا لفظ تو ہم نے الا انہم هم المفسدون، خبردار رہو کہ بے شک یہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں. پھر ہے لا تفسدوا فی الارض، مت پھیلاؤ تم زمین پر فساد. تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے. فیہا اس میں، تو یہ ہے جی نیا لفظ ہمارے پاس آج، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو یہ آج ہم اس کا ٹیبل بھی پڑھیں گے. فسکا کا، اور بہائے گا کون، الدماء. دماء جو ہے نا یہ جمع ہے کسی لفظ کی، اور اس کو جاننے کے لیے دماء خون اور دم، آپ سمجھتے دم، دم دینا، دم آ جانا، یہ حج کے موقع پر کہتے ہیں نا دم. کیا ہوتا دیتے ہے ہیں نا بھلا؟ جب کوئی غلطی ہو جائے اس میں، قربانی. ہاں وہ دم کیا ہوتا ہے بھلا؟ کوئی ذبح وغیرہ کرتے ہیں نا کوئی چیز، قربانی خون بہانا ہے. جان یا سانس بھی ہوتی ہے نا سر، جیسے کہتے ہیں دم نکل گیا ٹائپ، تو ہاں وہ بھی ویسے دم نکل سانس دیتا یا ہے. جان. ہاں لیکن وہ یس بالکل ٹھیک ہے، آپ جس طرح اس کو رکھ سکیں. تو وہ دم دیا جاتا ہے اصل میں، ذبح کر کے قربانی دی جاتی ہے، خون بہایا خون جاتا کے ہے لیے، نا. خون کے لیے. ہاں اس کو اس سینس میں حج کے موقع پہ کہتے ہیں نا، پر بھی حج کے موقع پہ بھی کہتے ہیں دم. احرام کی حج حالت کے میں بھی موقع کچھ غلطی ہو جائے تو دم دینا پڑتا ہے. بالکل بالکل یہ وہی والا دم ایگزیکٹلی. تو وہ اسی سینس میں دماغ کا جو لفظ ہے نا، تو بہائے گا خون، یعنی یہ خون خرابہ کرے گا، وہ اس سینس میں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور یہ آپ کو یاد ہے ہم نے ٹیبلز میں بھی یہ پڑھا تھا کہ ضمائر اندر بھی ہوتے ہیں اور قرآن کا انداز ہے کہ ساتھ الگ سے بھی لگ کر آ جاتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تو کرتے ہیں تسبیح، اور ساتھ بھی حمد کا تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تقدیس کرتے ہیں تیرے لیے. تقدیس پاکی بیان کرنا ہے نا، تو ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ قال، اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں جانتا ہوں، عالم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ما جو کچھ، لا نہیں، تعلمون تم نہیں جانتے. تو بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ حضرت آدم کو وہ زمین پر خلیفہ بنائے گا، اور تو اس میں ایک عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے چونکہ حضرت آدم نے پھل کھایا تو ہمیں زمین پر آنا پڑا، ورنہ جنت میں رہے. لوگ یہ اسٹیٹمنٹ اکثر دیتے ہیں. تو وہ سب چیزیں جو بھی تھیں اللہ کی ایک خاص حکمت، ایک پلان کے تحت ہم لوگ آج اس زمین پر موجود ہیں. تو اللہ نے اسے پسند فرما لیا کہ اس طرح معاملات چلیں. لفظ خلیفہ ہے، خلیفہ کے دو معنی ہوتے ہیں. خلیفہ کا ایک معنی تو عام طور پہ آپ سب کو، ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ جو کسی کے بعد آئے، ہے نا، جانشین، اور ایک پیچھے جانشین. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک فرمایا. کسی کے بعد آئے جو کسی کا نائب ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، کسی کا نائب ہو بالکل یا ماشاءاللہ. جی نائب ہو.
لیکن اس کا امپورٹنٹ معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے وہ ایسے ہی جی خلیفہ، صحیح معنی، وہ بھی خلیفہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کے احکامات کو نافذ نافذ کرتا ہے، کرا، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ صحیح خلیفہ جیسے ہوگا، اس کو خلیفہ جیسے ماننا خلفائے چاہیے۔ راشدین تھے، خلفائے راشدین تھے۔ ہاں بالکل صحیح۔ تو دو اس کے معنی ہم نے، پہلی بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، اور ایک وہ جو عام معنی ہمارے یہاں چلتا ہے کہ جانشین، نائب، کسی کے بعد آنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا۔ اچھا یہاں سر پر یہ مونس جی ہے خلیفہ لفظ؟ نہیں اچھا مذکر ہوتا ہے نا۔ خلیفہ کے اینڈ پر، اچھا عربی میں ویسے ہر لفظ کی ایک حیت ہوتی ہے، تو بناوٹ میں تو مؤنث لگ رہی ہے، لیکن ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جی اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کا موقع عنایت کیا، ظاہر اللہ نے موقع دیا تو انہوں نے سوال کیا نا، ورنہ ان کی جرت کیا ہوتی؟ تو اللہ نے خود قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو کہنے لگے کہ کیا ایسے کو بناتے ہو؟ اچھا اب آگے اللہ پر سوال انہوں نے کیا تو اللہ نے ناراضگی کی بجائے جواب دیا۔ تو ہمیں بھی جہاں سوالات کے جواب آتے ہوں وہ دے دیں، نہ آتے ہوں معذرت فرما لیں، ہے نا، تو بجائے اس کے کہ آگے سے ہم لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ تو خلیفہ کی جمع کیا ہوگا؟ یہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے بولا ہے، خلفاء کا لفظ، ٹھیک ہے جی۔ خلفاء، تو اچھا اب فرشتے اس بات پر حیران تھے کہ انسان کیا کرے گا، خون بہائے گا، اور اللہ نے اتنی زبردست زمین بنائی، اس پر یہ سارا کام ہوگا۔ تو ان کا اصل میں مقصد کیا تھا کہ یا اللہ تو یہ بنانے جا رہا ہے، یہ والا کام کرے گا، اس کا مطلب ان کو بھی کچھ پہلے پتا تھا کچھ اللہ رب العزت کے پلان کو، تو انہوں نے کہا اچھا دیکھیں اللہ یہ ایسا کیوں کرنے جا رہا ہے، تو وہ اعتراض نہیں کر رہے، سوال کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں ایک ہم سب کے سیکھنے کے لیے بڑی زبردست بات ہے، اکثر اوقات احباب سوال اس لیے پوچھتے ہیں، وہ کسی پر اعتراض کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سوال نہیں پوچھنا چاہ رہے ہوتے۔ تو سیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جائے، اعتراض نہ کیا جائے۔ تو یہاں یہ جو آگے مضامین ہے نا، نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اس حوالے سے ہم ایک تھوڑا سا تیل تسبیح اور حمد کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ پچھلے دنوں اتفاق سے میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی، میری کوشش ہوتی تھی میں اس کو دہراتا ہوں۔ برادر عبدالحی فرمائیے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا، سوری میں نے بھی دیکھا، ویڈیو کھلی ہوئی ہے۔ اچھا سوری جی، سوری جی کر دیا برادر۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو میں نے یہ حدیث پڑھی، تو کم از کم میں یہ کوشش کر لیتا ہوں کہ جن دنوں کوئی حدیث علم میں آئے تو ان دنوں کم از کم ضرور آپ اس کو فوری طور پر ایک عادت بنا لیں، تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہیں، اور اس کو سمجھ کر انشاءاللہ ہم کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا، دل میں اللہ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھے گا، یہ جو شیطانی وساوس ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں دور ہوں گے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی عبادات کرتے ہیں، ہمیں بھی اکثر بتاتے ہیں کہ جی میرے تو اور مسئلے بڑھتے رہے، اب جب نہ عبادت کی ہمیں سمجھ ہو، نہ اس میں تدبر و تذکر ہو، ظاہر ہے وہ بھی محبت سے کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے نا بلائنڈ لو، تو اب آپ کائنات کے خالق سے محبت کر رہے ہیں تو اس خالق کی خوبیاں، اس کی عظمتیں، اس کی ہماری سمجھ سے بیونڈ ہے، لیکن اس کو کچھ حد تک سمجھنا۔ تو دنیا میں کامیابی کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور گریٹیٹیوڈ جیسی آپ میں مثبت تھینکفلنس کے جذبات پیدا ہوں، تو خاص طور پہ تسبیح، جب ہم نقائص، اللہ تعالیٰ نقائص سے پاک ہے اس کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے۔ آج میرے لیے ایک خاص دن ہے، تو آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، اور اس یہاں اگزامپل دیتے ہوئے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ میرا
ڈاکٹرل اس کا تھیسس کا فائنل ڈیفینس تھا، وہ ہو گیا اللہ کے فضل سے. تو یہ کچھ عرصہ پہلے ہونا تھا. چلے سر، مبارک ہو آپ. مبارک، جزاک اللہ. مبارک ہو سر آپ کو. بس آپ سب یہ دعا کیجیے بہت کہ اللہ تعالیٰ مبارک اس ہو کو، راشد بھائی. جزاک اللہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ دونوں میں نفع کا باعث بنے. جو بات آپ کو بتانے لگا تھا وہ یہی ہے کہ یہ کچھ دیر ہو گیا، کچھ وقت پہلے ہونا تھا، بلکہ کافی وقت پہلے ہونا تھا. تو انسان ہے نا، تو انسان کو تصورات آتے ہیں کہ شاید، تو میں نے خود کو یہی بات بتائی کہ نہیں، اللہ نے اگر میرے لیے اس طرح پلان کیا تو اسی میں بہتری ہے، اور یقیناً اسی میں بہتری ہے. تو اس لیے اس سے آپ میں ایک پازیٹیوٹی، ریسٹلیسنس نہیں آتی، آپ خام خواہ کے سٹریس نہیں کرتے. کام ہونا تب ہی ہے جب اللہ نے چاہا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے اس کے لیے. میں نے کوشش ڈیفینیٹلی جاری رکھی، اس کے وہ سارے اسباب دنیاوی کرنے کی کوشش کی کہ اپنی طرف سے جو جلد اس کو کرنے میں مددگار ہوں. اکثر ہم بھی اس بات کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کا مالک ہے، اور تقدیس کے اللہ کو پاک قرار دیا جائے، اللہ کو پاک صاف قرار دیا جائے. تو یہ جو 3 ہمارے ساتھ چیزیں آئی تھیں، آگے قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا، تو آج کل عجیب عجیب نظریات ہیں. میں نے خود پڑھے ہیں، میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے، پھر لوگ بھی یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں احباب عام طور پہ کہہ جاتے ہیں کہ اتنا خون خرابہ ہو رہا ہے جی، تو یہ اللہ کو نہیں پتہ چل رہا یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر مذہب سے ہٹ جاتے ہیں. تو مجھے کہ بعض اوقات کچھ دوست بھی تھوڑی سی بات کرنے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے کہیں گے اچھا تو کہ اللہ نے یوں کیا، تو میں آگے سے کہتا ہوں تو اللہ نے اسی کو پسند فرما لیا. تو اب میرے لیے یہ حجت کافی ہے کہ اللہ نے اس کو پسند فرما لیا، وہ جانے، اس کا کام ہے. ذرا اس بات کو سوچئے کہ زمین میں فساد اور خون خرابے کے بارے میں فرشتوں نے پوچھا نا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے ظاہر ہے خالق کو پتہ تھا یہ سب کام ہونے ہیں، اس کے گرینڈ پلان میں جو بھی شامل ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، اس کے ہونے کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے. ہم تھوڑا بہت وہ کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ نے ٹیسٹ کرنا ہے لوگوں کو، ایمان والوں کو اور کافرین کو، اور وہ اس کی مصلحتوں میں کیا کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ باخبر ہے، اور اس کو پتہ ہے کون اچھا ہے کون برا ہے اور کیا دنیا میں ہونے جا رہا ہے. تو ایک نظر مار لیں، جو نئے الفاظ آئے ہیں خاص طور پر ان پر غور کر لیں. میرا خیال ہے آج کے دن میں یہ ایک ہمارے لیے یہ 2 ہی چیزیں ہیں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، تو یہ ہو گیا، اور باقی تو تقریباً نقدس لک. تو ایک دفعہ پڑھ لیں. آئیے جی چلیں ذرا آپ کا کوئک ٹیسٹ ترجمہ کیجئے. اتجعل، کیا آپ بنائیں گے؟ اے. چلیں نیکسٹ. وَيَسْفِكْ، اور وہ سب بہاتے ہیں. بہاتا ہے. اور وہ بہائے بہاتا گا. ہے. جی ٹھیک ہے، اوکے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنُقَدِّسُ، ہم پاکی بیان کرتے ہیں. ہم پاکی بیان کرتے ہیں. اور ہم پاکی ڈی بیان والا. کرتے ہیں. ویری گڈ. با لگا ہوا نا اس لیے اور بھی ہے، ٹھیک ہے جی. خلیفہ کے 2 معنی میں سے ایک کون سا ہے یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اے. بالکل ٹھیک ہے جی. تسبیح یعنی اللہ، کیا سمجھ آتی ہے آپ کو یہاں پر اس سے مراد؟ تمام جی. ایوب سے پاک ہے. تمام ایوب سے پاک ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین پر کس کو خلیفہ بنائے گا؟ آدم کو. ایک سی. ٹھیک ہے. آئیے جی اب اس کا رواں ترجمہ. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک بناؤں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا؟ ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں،
ساتھ ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. پرلے کمرے دی تو لائٹ اللہ نے کیا کہا؟ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہو گیا جی. اسباق جو ہم نے پہلے بھی دیکھے، آدم کو خلیفہ، فرشتوں کے سوال پر کوئی ناراضگی نہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم. اور آخری بات سوری بیٹے آیت، یہ کائنڈلی وہ میرا خیال ہے وہی صاحب آئے ہوں گے، آپ ذرا کال لے لیں. سوری جی، نیچے آئے ہوں گے، آپ کال لے کے نا کال کریں اور پوچھیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے. سو اب اس کی اپلیکیشن کے حساب سے ہم نے جو دیکھا ہے، ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے اللہ ہمیں بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ زمین پر امن اور سلامتی کرنے والا، اور جو فرشتوں کا کام تھا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی تیری تسبیح، تیری حمد، تیری پاکیزگی بیان کریں. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا پلان کم از کم یہ بنا لیں، زیادہ نہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ کم از کم 3 بار. اس سے آگے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ 100 بار کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ جس وقت بھی آپ کا ایسا وقت ہے. میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے. اچھا جی، اسماء اور افعال کے حوالے سے یہ آ گیا جی ملک سے ملائکہ. ٹھیک ہے، ملک سے ملائکہ، اور یہ گولتا آپ دیکھ لیں کہ یہ مؤنث والی نہیں ہے، یہ ملائکہ کی جمع میں آئی ہے. خلیفہ سے خلائف اور خلفاء بھی بنتا ہے، دونوں بنتے ہیں. اور دم سے دماغ، دم سے دماغ، دم وہ جو ہم پہلے بول رہے تھے خون، تو دماغ خون بہانا زیادہ. اچھا جی، یہ آگے آپ کے افعال کے حوالے سے کروائیے. کون کروائے گا؟ یہ تو آپ سب کو آتے ہیں جی. جعلہ کا شارٹ ٹیبل سسٹر سائمہ کروائیے. جعل، یجعل، اجعل، جائل، مجعول، جال. ایکسلنٹ. جی یہ ہماری جو بہن بولی تھی وہ کروا دیں، پھر محمد فرزان سے کرواتے ہیں. جی، صفقہ، صفقہ، یسفکو، اسفک، صافکن، مسفوکن، صفکن. صفقہ. ٹھیک ہے جی. تو جی، صفقہ کا کیا معنی ہوگا؟ صفقہ خون بہایا. اس نے بہایا، اس نے بہایا. خون نہیں، ہاں جی بہایا. صفقہ اس نے بہایا. بہانا، اس نے بہایا. کل کو اس نے صفقہ بہایا. صفقہ ماء آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پانی بہایا نا، تو خون پانی نہیں. بہایا. صفقہ اس نے بہایا، یسفکو وہ بہاتا ہے، اسفک بہا، صافک بہانے والا، مسفوک جو چیز بہائی گئی، صف. ٹھیک ہے، تو یہ آپ بھی دیکھیں آگے آگے جو اس وقت میں نے کہا تھا. چلے محمد فرزان کروائیے. یہ ہے علیمہ، علامہ نہیں علیمہ جی. محمد فرزان یہ ہماری بہن ہوتی ہے میرا خیال ہے. اس پر آپ ان میوٹ کریں اور کروائیں. سر یہ مجہول ہے علیمہ. علیمہ، علیمہ نہیں، نہیں. یعلم، ہاں، علیمہ یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. علم. یہ ہماری کوئی بہن پوچھ رہی ہے. نہیں سسٹر، یہ تو سیدھا سیدھا ہم نے فعل پڑھا تھا. علیمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. یہ کس کے وزن پر ہے؟ کوئی بتائے کس کے وزن پر ہے؟ یہ سمیہ کے وزن پہ. سمیہ. سمیہ کے وزن پر ہے. بس یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. تو اچھا سسٹر عاصمہ، آپ اگلا آپ سے کرواتے ہیں. ایک اور بھی ہے، کروائیے. قال، یقول، قل، قائل، مقول، قول. قولن. یہ کتنا اچھا رہتا ہے نا، ہمارے ساتھ ساتھ دہرائے جاتے ہیں سب کے. تمیز نہیں ہے کہ دھونے میں، یہ تم نے تو نہیں ادھر پھینکا. جی ڈاکٹر سائمہ کچھ فرمانا چاہتی ہیں؟ کہیے. اجعل. ہاں جی، جعلہ سے فعل امر کیا بنا؟ اجعل. ویری گڈ، اجعل. ایکسلنٹ. چلیں قال سے اسم فاعل بتائیے. قائل.
फाइलुन फाइलुन एक्सीलेंट. मलक की जमा बताइए, असल में बी. मलक या मलक बी मलाइका. मलाइका. हाँ अच्छा जी. अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक टाइम. और अब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए. सर जो दम जो है ना बताना था दरमियान में टेस्ट के बारे में. जी दरमियान में आपने कहा था याद करवाएं टेस्ट के बारे में कोई सवाल. क्विज यस 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 यस. अच्छा प्लीज अब यहाँ से एक तो आप सबको ये याद करवाना है कि क्विज की अभी से ज़हन में रखें. इस दफा हमारे लिए थोड़ा सा चूंकि रमजान है तो बहुत टाइट स्केड्यूल होगा. आपका जो क्विज है, मैं आयत बेटे अगर फोन मुझे दे दें, आप किसी के पास है वो कैलेंडर? मेरा ख्याल है हमारा आपकी जो क्लास होगी 28-29 लास्ट क्लास नहीं 28-29 नहीं सॉरी सर शायद 31 मार्च थी सॉरी मेरा ख्याल है. किस तरह है सॉरी. हाँ 31 मार्च थी मेरा ख्याल है. 24-25 है जो मेरा. फिर 24-25 को लास्ट क्लास होगी ना. अच्छा ठीक हो गया. हाँ हाँ जी 24-25 आपकी लास्ट क्लास, 26-27 आप लोगों की रिवीजन की क्लासेस. ठीक है. अच्छा ये अब आप ज़हन में रखें ये क्या हो रहा है. 24-25 के बाद जो अगली दो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अपने लिए जरा टाइम थोड़ा उस हिसाब से आप अभी से प्लान कर लें, इसलिए मैं आपको ये बात पहले बता रहा हूँ. यानी 24-25 होगा अगर आपका ये जैसे आज है थर्सडे फ्राइडे, तो सैटरडे संडे 26-27 आपकी रिवीजन की क्लासेस होंगी. और ये हमने ऑप्शनल दायरा होती है सबके लिए, अगर कोई नहीं कर सकेगा तो वो हम फोर्स नहीं करेंगे. बट आई वुड सजेस्ट, आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ आप अपनी प्लानिंग करके रखें उस सैटरडे संडे की, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं है. हमारा QC1 भी चल रहा है तो हमने इसको इस तरह देखना है. ब्रदर है ही बैठे हुए, ब्रदर है ही, आपके कोर्स का टाइम तो नहीं इससे वो करेगा आपकी क्लास का? नहीं सर वो तो 7 से 8 बजे है और सैटरडे अच्छा, वाली गुड, स्पेशल ठीक क्लास है. भी 8:30 बजे खत्म हो जाती है. बस गुड हो गया, परफेक्ट. तो हम जो है ना वो इंशाल्लाह जो अपना रूटीन टाइम है उस पर आपकी रिवीजन का ये शुरू करेंगे. 24-25-26-27 तो पूरा यानी 4 दिन आपकी ये क्लासेस चलेंगी. फिर आपको दरमियान में ब्रेक मिल जाएगी 28-29-30. ठीक है जी. 28-29-30 आपकी मंडे ट्यूसडे वेंसडे. तो रूटीन में जो आपका क्लास का डे आएगा 31 को, उस दिन इंशाल्लाह आपका क्विज होगा. और प्लीज इस पॉसिबिलिटी को ज़हन में रखें कि हम क्विज को रिपीट करने की शायद कंडीशन में ना हो. जैसे आमतौर पर तो हम दे देते हैं ना कि आपको एक और चांस दे देते हैं, तो ये भी आपने कोशिश करनी है कि उसी दिन आप अपनी जो भी असाइनमेंट्स हैं जैसे भी उनको रख लें, उस दिन आपने क्विज देना है 31 सर सॉरी सर, अगर ये क्विज रिपीट में, जैसे अब मैं इस वक्त यूके में हूँ तो हो सकता है जर्नी में हूँ, मैं ना अपीयर हो सकूँ, तो आप चांस दे सकेंगे मुझे? सिस्टर हम आमतौर पे देते हैं, लेकिन आप प्लीज कोशिश करें कि इस दफा इसको, जी कोशिश तो पूरी आप, करूंगी, लेकिन अगर कोई जर्नी हाँ, आ गया कोई ऐसा, क्योंकि अभी घर में नहीं हूँ, अल्लाह यूके बेहतर में करेगा इंशाल्लाह. मुझे उम्मीद है अगर आप नियत इरादा अभी से ये रख लें कि 31 को आपने देना, तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाएगा हमारे लिए. मुझे अंदाजा है इसका, हम अभी तक रमजान की पोस्ट भी मैंने निकाल पाया, मुझे वो उसका भी वो हो रहा है ने, तो इसलिए कोशिश बस आपने करनी है कि इस दिन ये क्विज ले लें इंशाल्लाह. हाँ तो चलें, ये हमारी इस हवाले से बात होगी. इस पे मजीद अगर कोई सवाल हुआ तो हम क्लास के एंड पर लेते हैं उसको. हाँ सो असल बात जो कहने वाली वो ये है कि साथ ही अपनी वर्कबुक की भी जो है ना आप अपनी वो तैयारी रखें, उसको कंप्लीट कर लें, ताकि उसमें भी एक्सटेंशन का शायद हम इस वक्त वो ना कर पाए. आइए जी. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ग्रामर के इस हिस्से में इंशाल्लाह हम, जैसा कि हम इसी इन्हीं 5 सफ़ात पर आने वाले जो अफ़ाल हैं उनको दोहरा रहे हैं, तो अच्छी बात है, हमारी दोहराई भी हो रही है. आज हम कमज़ोर अफ़ाल वाले करेंगे
لیکن وہ پورا شروع سے ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں. تو فتح ناصرہ ضرب سامیہ، اور اس کی اچھا ہم عام طور پہ کیا نشانی رکھتے ہیں کسی کے ساتھ کہ یہ کس اس باب سے ہے، تو اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ بتائیں؟ سر پہلا حرف لکھا ہوا پہلا ہوتا ہے. پہلا حرف Very good. نون پہلا Very good. حکم پھر کیا دعا مطلب؟ سین سے پہلا- سامنے ہاں پھر قاف سے ہاں، یعنی ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم یہ جو پہلا ہے نا، اس یعنی کو اس کے فا ساتھ- نون دعاد اور سین لکھا ہوتا ہے الگ ہاں الگ. بالکل، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ ناصرہ کے باب سے، ادارہ با کے سامیہ کے فاتحہ کے. ٹھیک ہے، یہ تو سب کو کلیئرٹی ہے. تو آج چونکہ ہم نے ایک تھوڑا سا لیول اپ جانا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں آپ یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اوکے. پھر ہم نے کمزور افعال پڑھنے شروع کیے، اور کمزور افعال میں بھی ایک بات میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، آج اس پہ ہم بہت کلیئر ہو جائیں گے کہ کمزور میں بھی ہم بیس پڑھ رہے ہیں. یعنی جیسے ہم نے صحت مند افعال کے جو بنیادی باب تھے نا، فتح نصر ضرب سمع، یہ بنیادی تھے، ان کی مدد سے ہم نے پھر بہت زیادہ صحت مند افعال سیکھے. تو یہ جو بنیادی ہے نا، وہب، وعد، قال، زاد، شاء، اس میں ابھی وہ بھی ایڈ ہوگا، دا، حدا، ظن، ظل، تو یہ بھی بنیادی ہیں کمزور افعال. ان کو بھی ہم نے بنیاد کے طور پہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، باقی تفصیلات آپ کو پتہ ہے قرآن میں کتنی بار آئے ہیں، ان کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ہم نے یہ جو جملے کہے ہیں ان کی مدد سے ہم نے انشاءاللہ یاد بھی رکھنا ہے. وہابا اس نے عطا کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، قالا اس نے کہا، زادہ اس نے زیادہ کیا، دعا اس نے دعا کی، حدا اس نے ہدایت دی، ظنہ اس نے گمان کیا، اور ضل وہ گمراہ ہوا، یہ وہ بٹکا. تو یہ ہم نے یاد رکھے ہوئے ہیں. آئیے اب یہ دیکھیں، یہ کیا چیز ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ صحت مند افعال پہ پہلے کیا تھے؟ فا، نون، ڈاٹ، سا، جو آپ نے پہلے ابھی بولا ہے مجھے نشانی ہے. سر یہ کوڈ ہے. ہاں، تو اب جو کوڈز ہے نا، یہ کوڈ ورڈ آپ نے کہہ لیں. اسی طرح ہم نے یہ کوڈ ورڈ جو ہے کمزور حروف پہ. ٹھیک ہے سر سکرین نہیں آ رہی ہیں، اسکرین کیوں نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر. ہیں سب آڈیو کی نہیں ویڈیو آ رہی؟ کلیئر آ رہی ہمارے آ کو رہی ہے سر. سسٹر آپ اپنا چیک کر لیں. ٹھیک ہے، آڈیو ویڈیو کلیئر آ رہی ہے. میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، یہ جو آپ کے سامنے کمزور افعال کے کوڈ ورڈز اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو فرق کرنے کے لیے ان کو یہ دیکھیں، یہ دو کی صورت میں آ رہے ہیں. ایک تو ویسے ہی ہمیں آسانی ہو جائے گی اس کی مدد سے کرنا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کوڈز بن رہے ہیں، ان کی مدد سے ہم اب جہاں کہیں ہم یہ لکھا ہوا دیکھیں گے، ہم سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ اس کمزور حرف کی طرح بن رہا ہے. اور وہ دوسری بات تو ہے ہی ہے، کسی حد تک ہمیں ماضی مضارع بھی ہیلپ کر رہا ہوگا اگر ہمیں دونوں پتہ چل جائیں. لیکن یہ ہمیں یعنی فور ایگزامپل وہابا آپ نے کیا تو وہابا یحبو، لیکن وعدہ یعیدو یا ایدو، تو فرق پڑ گیا نا دونوں میں. تو اب ہم نے وہابا سے جو بھی چیز بنائیں گے، تو وہابا سے مثلا بتائے نا کوئی مجھے کیا بنائیں گے وہابا سے، اور کون سا کوئی فعل ہے آپ کے ذہن میں؟ واقعہ. ویری گڈ. تو اب مجھے آپ نے واقعہ بولا یا میں نے بولا اور کہا وہابا کے وزن پہ ہے، تو آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بنا لیتے ہیں اس کو، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو اسی طرح میں نے کہا وعدہ، تو آپ نے کہا اچھا وعدہ کے وزن پر کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ بتائیں، کوئی بتائے، کسی دوسرے سے ہم واجدہ. ہاں واجدہ. تو اب واجدہ اگر آپ کو بتا دیا جائے وعدہ کے وزن پہ، آپ نے کہا اچھا وعدہ یعیدو کیا تھا نا، تو یہ پھر ہوگا واجدہ یجدو، آسان. قال یقول، زادہ یزید، زد. تو اس طرح سے اب یہ ہمارے کوڈ ورڈز بن گئے، ہم ایک لیول اپ چلے گئے ہیں.
اور ہمارا الحمدللہ سمجھنے کا لیول، ایکسپرٹیز کا لیول پہلے سے بہتر ہو رہا ہے. تو یہ ایک آپ سے شیئر کرنے والی بات تھی، وہ ہو گئی. اور اچھا اب چلتے ہیں ہم آگے الحمدللہ. تو اب ہم نے یہ جو سارے ہیں ان میں سے کالا زیادہ، کیونکہ وہب وعدہ ہم لاسٹ ٹائم کر دیا تھا، تو کالا سے چلیں اب آپ کی باری. یہ سب ہم نے کیے بھی ہوئے ہیں، اس لیے باری باری آپ کرواتے جائیں. آپ ایک کروائیں گے، اس کا معنی ضرور بتائیں گے، اور ہم اس طرح ایک ایک بندے سے کرواتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. سسٹر سائمہ کروائیے. کالا اس نے کہا، کالا یقولو کل، قائلن مقولن قولن. زبردست، پرفیکٹ کروا دیے جنہوں نے. سسٹر آسمہ اگلا کروائیے. میں کروا دوں؟ نہیں سسٹر وہ نارملی ان میوٹ کر رہی ہوتی ہیں. سسٹر آسمہ نارملی ان کو شاید ٹائم لگتا ہے. جی کروائیے. ذاق یذوق، ذوق، ذائق، مذوق، ذوق. ذوق کیا مطلب ہے سسٹر اس کا؟ اس نے چکھا. ویری گڈ، اس نے چکھا. اور یہ بہترین ہے اس آیہ مبارکہ سے، اس کا معنی کبھی بھی نہیں بھولے گا آپ کو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں پہ ذائقہ ظاہر آپ کو پتا ہے کہ وہ اسم کے طور پر آیا ہے نا، ذائقہ. اور یہ مؤنث ہے. جی اچھا، میں کچھ اور ذہن میں آ رہا تھا میرے، اس کا ریفرنس کچھ اور جگہ پہ استعمال، لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں. یذوقون. اوکے اگلا ہے جی کروائیے محمد فرزان. تابا یتوبو، تب، تائب، توبہ. اس نے توبہ کی. ویری گڈ. وہ پلٹا، اس نے توبہ کی، وہ لوٹا، اس معنی میں ٹھیک ہے. بردر سید نعیم شاہ صاحب کروائیے، اور وہ آپ کا ہے آگے. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانا یکون کن کائن. آگے جو ہے اس میں مفعول اس میں نہیں ہے. کون اس کا مطلب ہے وہ تھا یا وہ ہوا. ویری گڈ. کون ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر آسانی کے لیے ڈیش کہہ دیا کریں، کانا یا کونو کن کائن ڈیش کون. ٹھیک ہے. تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. زبردست ہے. کن فیکون، کن ہو جا، فیکون بس ہو گیا. کتنے مزے کی یہ ہے، یاد رکھنے کے لیے بھی آسان. اچھا جی کام یقوم آگے سسٹر ماجبین کروائیے. قام یقوم، قم قائم ڈیش قیام، وہ کھڑا ہوا. ویری گڈ. کاما وہ کھڑا ہوا، اس نے قائم کیا، دونوں معنی میں. یقوم کم قائم کر، قائم ڈیش قیام. ٹھیک ہے جی، وہ حالت کھڑے ہونے کی. تو قد قامت الصلاۃ. اچھا جی آئیے. کالا سے افعال کی 3 چابیاں، غور سے صحیح بتانا ہے، جواب دینا آپ نے. سی قائل، مقول، قول. چلیں جی ڈی ہے کالا یقول کل. ہم کیا کہہ رہے ہیں، افعال کی 3 چابیاں. صحیح ٹھیک ہے، بالکل بالکل. تو جی ٹھیک ہو گیا. اچھا یتوبون ترجمہ کیجیے. مضارع پر نا آپ لوگ ابھی تک جو ہے ہاں ذرا تھوڑا بڑے مضارع جب بھی ہوگا تو اگر دیکھ لیا کریں نا آنسر میں، وہ ٹھیک ہے ہم عام طور پہ ایک ترجمے سے کام چل جاتا ہے ایز لانگ ایز یو نو اٹ، لیکن آپشنز میں تو دیکھا کریں نا، اگر دونوں ہیں تو پھر دونوں. عربی میں ترجمہ کیجیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. سی میں کھڑا ہوتا ہوں اقوم، ہم کھڑے ہوتے ہیں نقوم. چلیں آئیے جی. کالا سے ہم نے ذاکا تابا کانا کاما، اور اب ہم زادہ سے دیکھتے ہیں. آئیے آگے کون تھا ہمارے، سسٹر ریحانہ نے کروا دیا یا کروائیں گی ابھی؟ سسٹر ریحانہ. زادہ
یزید زد زائد زائد مزید زیادہ زیادہ. تو زیادہ کا مطلب سسٹر کیا ہے؟ اس نے زیادہ کیا. زیادہ کیا. اور ربی زدنی علما. آج ذرا سارے کے سارے آپ مجھے یہ دیکھیں فعل امر زد بڑھا زیادہ یزیدو زد زد زیادہ کر اضافہ کر یا بڑھا. ہاں جی ربی زدنی علما مجھے علم بڑھا دے. تو ایک وقت ہوتا تھا آپ اس کو پڑھ کے آپ نے رٹے لگائے ہوئے تھے ربی زدنی علما. اب الحمدللہ آپ کھول کھول کے ایک ایک حرف کو اس کے بیان کر سکتے ہیں لوگوں کو. سسٹر سائمہ فرخ نیکسٹ آپ کروائیں. جی سر. کادا اس نے خفیہ چال چلی. اس کا باب ہے ضربہ، اس کا کوڈ ہے زدادہ. کادا یکیدو کد قائدن مکیدن قیدن. ایکسیلنٹ، بہت خوب، ویری گڈ. انہم یکیدون کیدا. تو بے شک وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ تدبیریں کرتے ہیں اپنی طرف سے بڑی تو زیادہ سے اسما کی 3 چابیاں. اسما ہے اس دفعہ سوچ کے ہے. غور سے دیکھ لیا کرے نا، زائد مزید زیادہ اسما کی چابیاں ہے. ٹھیک ہے. زدنی علما یہ تو ماشاءاللہ سب کا پتہ ہو گیا. زدنی علما زیادہ کر مجھے علم میں. ہاں جی زیادہ اور قاعدہ سیکھ لیا. آئیے شاء کا بھی سیکھ لیتے ہیں. شاء تو کون کروائے گا آگے؟ کس کا ہاتھ کھڑا تھا ابھی؟ نیچے کیوں کر دیا بھائی؟ بڑا اچھا. یہ سر میں کروں؟ نہیں پلیز نئے لوگوں کو چانس دیا کریں. آپ لوگ جو ہے نا، مجھے کچھ نئے احباب میں بالکل ایسے ان سے کوئی اجازت دوں گا جو نئے ہوں گے، بالکل نیا نام. آپ ذرا پلیز بڑے پن کا مظاہرہ کریں، اپنے ہاتھ نیچے کر لیں جنہوں نے پہلے کروا لیا ہے. کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں. سسٹر نجف کروائیے. شاء اس نے چاہا، یشاء شاء شاءن مشیئن مشیت. ایکسیلنٹ. اور انشاءاللہ یہ ہمیں اس لیے یاد ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. شاء یشاء شاءن مشیئن مشیہ. انشاءاللہ. بہت خوب. سسٹر سارہ کروائیے. جی سسٹر انمیوٹ کریں خود کو اور خافہ کا ٹیبل کروائیے. سسٹر سارہ جی کروائیے. السلام علیکم سر. آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے، فرمائیے. خافا یخافو خف خائفن مخوفن خوفن وہ ڈرا. ویری گڈ. تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو کن کے لیے ڈر نہیں ہوگا؟ فلا خوف علیہم ایمان والوں کے لیے یا جنتیوں کے لیے؟ جنتیوں کے لیے. ہاں اچھے لوگوں کے لیے ڈر نہیں ہوگا نا. نہ وہ ڈریں گے نہ غم کھائیں گے. تو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ بھی ہے. اچھا جی. شیطم سوچ کے جواب دینا آپ. آپ سب نے چاہا. سب نے چاہا. ہاں ٹھیک ہے، سب نے چاہا. ولا خوف علیہم ولا خوف علیہم اور کوئی خوف نہ ہو. ان سب پر. ہاں جی علیہم ان سب پر. اوکے یہ بھی کر لیا ہم نے ماشاءاللہ. 9 افعال 3600 مرتبہ. 9 افعال کی جو آپ نے مشق کی آج 3600 مرتبہ قرآن میں الحمدللہ. اور 130 ہیں 5300 مرتبہ. تو محادثۃ العربیہ چلیں ذرا 2 احباب یہ کروائیں. اب یہ آپ خود بھی کروا سکتے ہیں، آپ لوگ سینئر ہیں
تو دو احباب کوئی ہاتھ کھڑا کریں اور آپس میں یہ کروائیں. سسٹر لبنہ میر نے کیا تھا اور ان کے ساتھ سسٹر سائمہ کروا دیں دونوں مل کے. جی سر میں پہلے حل تبتا کروائیں. ہاں سسٹر لبنہ کہاں گئی؟ چلیں سسٹر آسما کو لے لیں. نام تبتو. حل تبتم حل تتوبو. نعم اتوبو. حل سسٹر آسما آپ ان کو سنیں اور ان کے بولنے کے جواب میں جواب دیں. ٹھیک ہے شروع سے کروائے سسٹر سائمہ. حل تبتا. نعم تبتو. حل تبتم نعم تبنا. حل تتوبو نعم توبو. اتوبو. حل تتوبونا نعم نتوبو. تب اتوبو. توبو نتوبو. اشارے کرنے ہیں ساتھ ساتھ. اگر جس نے اشارے نہ کیے اور جو سامنے بیٹھے سن رہے ہیں اگر انہوں نے بھی اشارے نہ کیے تو ایمان والے پتھر کے نہ ہو جائیں کہیں. پتھر اشارے نہیں کرتا نا, ہلتا جلتا ہی نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں تو ذرا ہلے جلے اشارے کریں, اللہ کے کلام کو محبت سے سیکھیں. حل تتوبو الی اللہ. دی نام اتوبو الی اللہ. ظاہر ہے جی نعم اتوبو الی اللہ. حل قلت خیرا. نام قلتو خیرن. نام قلتو خیرن. چلیں اگلا سسٹر ماجبین آپ مجھے جواب دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں تم کیا جواب دیں گی؟ اقوم. اینڈ کمو. اقوم. نقوم. نقوم. نقوم یہاں اشارہ. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے بردر نعیم شاہ صاحب آپ اور آپ کے ساتھ کوئی اور ہمارے بھائی آ جائیں نا. سر میں اب کرا دوں, میری پہلے وہ سیٹنگز کچھ ہل گئی تھی تو میرا انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا مائک. آپ کروا دیں بردر نعیم کو کروا دیں. آپ ساتھ میں جواب دیں گے. بردر نعیم آپ کر لیں ساتھ. جی جی بردر نہیں میں اب بول لوں, آپ سن رہے ہیں؟ جی سسٹر. ٹھیک ہے. حل زدتا. نعم زدت. حل زدتم. نعم زدنا. حل تزیدو. زدنا. نعم ازید. حل تزیدون. نعم نزید. زد. ازید. زیدو. نزیدو. بہت مزے کا آپ لوگوں نے کروایا. آرام سے دیکھیں انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے بولا اور کتنے اچھے طریقے سے جواب دیا. سر سوری میں نے اشارے نہیں کیے تھے. اچھا سسٹر آسما آپ کروائیں نا, یہ والا کروانا ہے آپ نے. یہ حل خفت. ہاں جی کون ہے جی ساتھ, کون کروانا چاہتا ہے ساتھ؟ خیر آپ کے ساتھ میں کروا دوں. کہتے ہیں نا. میں کروا دوں. ٹھیک ہے جی کروائیے. چلیں پہلے کون بولے گا؟ حل خفت. ما خفتو. حل خفتم. ما خفنا. حل تخافو. لا اخافو. حل تخافون. لا نخافو. لا تخف. یہ کوئی ماں بول رہا ہے, ماں نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ مضارع ہے تو لا ہے. ٹھیک ہے لا اخافو. لا تخافو. لا نخافو. نہیں لا تخف یہ کون سا ہے بلا؟ یہ نہیں کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے لا تخف امر و نہیں ہے نا, خف وہاں سے لا تخف تو لا اخاف یعنی آپ اسی بات کو انڈورس کر رہے ہیں. آپ کو کہا گیا لا تخف تو آپ کہہ رہے ہیں لا اخاف.
ٹھیک ہے. تو لا سر تخافوا اس میں تو پیش لگ رہا ہے پڑا ہوا لا خافو کہاں لگ رہا لکھا ہوا ہے سامنے جو لکھا نہیں, لا آنسر میں. اخافو تو ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں جو اچھا آپ سے سوال ہو رہا ہے لا اچھا تخف, جو کوشچن کر رہے ہیں جی وہ لا جی تخف وہ نہیں کا اشارہ ہے نا, تو اس جی میں اگر پیش بول دیں گے تو مسئلہ بن جائے گا, وہ تو مضارع میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, جی تو یہ خیال بھی ہم نے رکھنا ہے. اچھا سسٹر هل هم خائفون, حالانکہ ساکن ہے لا ہاں جی تخ ساکن ہے. جی بتائیے هل هم خائفون. نام خائف ہوں. نہ ہم خائف ہوں. الحمدللہ. چلیں جی, تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس کے اختتام پر پہنچے. کوشش کریں اس کے آپ جب اچھا آپ جب ورک بک کریں اور آپ ان کے شارٹ ٹیبل لکھیں تو ایک آدھ کوشش کیا کریں, اگر وقت نکل آئے تھوڑا سا, ایک پورا ٹیبل جو ہے نا, کیونکہ پورا ٹیبل پھر ہمیں کنیکٹڈ رکھتا ہے پورے اس کے ساتھ. تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, عمل کرنے, اس کو پھیلانے, اس کو یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.